ابھی کل علی امین گنڈاپور لاہور گئے آل دا وے، وہاں پر جا کر انہوں نے 90 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ جو پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ کہ 5 اگست سے آپ لوگوں نے تحریک شروع کرنی تھی یا تحریک کا مومنٹم بنانا تھا، جیسے بھی آپ اس کو انٹرپریٹ کر لیں، لیکن 5 اگست کی بڑی واضح ایک تاریخ دی گئی تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے خود یہ تاریخ دی گئی تھی۔ یہ 90 دن بیچ میں یعنی 3 مہینے بیچ میں کہاں سے آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی تحریک ہے، 5 اگست کو بالکل پیک پر جائے گی اور 5 اگست تک بالکل فل تیاری ہو رہی ہے۔ یہ جو 90 ڈیز دیے انہوں نے اپنے آپ کو دیے ہیں کہ 90 دن تک ہم مسلسل سٹرگل کریں گے، نہ ہوا تو پھر ایک نیا نیا عمل دیں گے۔ یہ اندرونی معاملات ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 30 دن بعد 90 دن بعد تحریک شروع کرنی ہے۔ تاریخ 5 اگست سے ہی شروع ہوگی۔ یہ بالکل غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے ورکروں سے کہا ہے کہ 90 ڈیز تک حکومت کو بھی ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کریں، جو اگر مذاکرات کرنے جو بھی ہے، جیسے بھی حالات کو ٹھیک کرنے، کیونکہ ملک تو ہمارا ہی ہے نا، ہم تو ملک کو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ظاہر جب اسٹرگل ہوتی ہے، تحریک چلتی ہے تو پھر ملک کو اثر پڑتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ 90 ڈیز تک ہم اپنی جو ہے نا اسٹرگل جاری رکھیں گے، تحریک کو پرامن طریقے سے، اس کے بعد پھر نیا عمل دیں گے۔ دوسرا، جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جی بس وہاں گورننس نہیں ہے، وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، تو ذرا موازنہ کیا جائے نا، ہیلتھ سے شروع کر دیں، ایجوکیشن سے شروع کر دیں۔ سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا میں رکھا گیا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے لیور ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا ہے، دل کا آپریشن فری ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں فری ہو رہی ہیں۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا، بون میرو ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا، لوگ خوش ہیں۔ اچھا، لوگ خوش ہیں۔ گنڈاپور صاحب کو کے پی میں کوئی پارٹی کے اندر بھی کوئی خواہش نہیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے؟ جی یوسف زئی صاحب، لوگ خوش ہیں آپ کی پارٹی کے اندر؟ لوگ خوش ہیں کیونکہ جو بیانات ہم سن رہے ہیں یہ خوشی سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ جو سوری، میری آواز آ رہی تھی؟ جی آپ کی اب آواز آ رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گنڈاپور صاحب سے خوش ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ نہیں خوش ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں، اختلافات کہاں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا جے یو آئی میں اختلافات نہیں ہیں؟ کیا پی ایم ایل این میں اختلافات نہیں ہے؟ ایون ہمارے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں نا تو وہاں کتنے اختلافات ہیں پی ایم ایل این میں۔ یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی علی امین اگر کسی کو نہیں پسند ہے۔ دیکھیں، میرے بھائی نے بات کی، عبداللہ صاحب نے، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ڈی اے خان کی سیاست سے باہر نہیں آ رہے ہیں، پوری پارٹی کو جھونک دیا ڈی اے خان تک۔ بھائی ڈی اے خان سے نکل کر بات کریں نا، علی امین گنڈاپور ہٹانا یا لگانا یہ تو آپ کا کام نہیں ہے نا۔ لیکن یہ تو چلے اپوزیشن ہے نا یوسف زئی صاحب، وہ تو ایسی باتیں کریں گے۔ آپ کی پارٹی کے اندر سے جب علیمہ بی بی ایسی بات کریں گی، عالیہ حمزہ صاحبہ ایسی بات کریں گی کہ جب لاہور کی انتظامی تنظیم کے لوگوں کو بلایا نہیں جائے گا، یہ تو میں آپ کی پارٹی کے لوگوں کو کوٹ کر رہی ہوں۔ اپوزیشن تو سیاست کرے گی، آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں، میں عرض کروں، یہ تو تنظیمی امور کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں علی امین گنڈاپور کا تو کوئی نہیں ہے۔ آپ بیرسٹر گور چیئرمین ہیں، سلمان اکرم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، تو یہ تو ان کا کام ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ تو پارٹی کا فنکشن تھا۔ علی امین گنڈاپور اس میں ایک مہمان تھے، سی ایم کے حیثیت سے انہوں نے شرکت کی اپنی پارٹی کے، لیکن یہ جو تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جی گورننس ختم ہے، جی وہاں پہ امن و امان ہے، وہاں پہ روزانہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں، کیا یہ دہشت گردی بلوچستان میں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے جو مرکز میں بھی پورا شیئر ہولڈر ہے؟ وہاں تو کسی نے بات نہیں کی کہ جی ان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ کیا لوگ کراچی میں نہیں مر رہے ہیں؟ ایک بلڈنگ کے اندر 100 بندے مر گئے، کسی نے یہ پوچھا کہ اتنی بڑی نالائکی جو اس حکومت نے شو کی ہے؟ یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے تو آڈیٹر جنرل پنجاب کے حوالے سے کہہ رہا ہے، کیوں اس پہ مطالبہ نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے، چلے آپ کا نقطہ آ گیا۔ میں ذرا اختیار ولی صاحب کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں۔ اختیار ولی صاحب، آپ لوگ کل گنڈاپور صاحب آل دا وے لاہور گئے، ایک اپنی پورا کانوائے لے کر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی۔ وہ کہتے ہیں جی بات کرنے کو ہم تیار ہیں۔ کیا حکومت اس وقت بات چیت کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ چلے میں موڈ تو چھوڑ دے، پوزیشن میں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس وقت سیاسی طور پہ لیوریج ہے کہ آپ بات کریں گے تحریک انصاف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماریہ۔ دیکھیں، حکومت پوزیشن میں ہے یا نہیں یہ تو بڑی کی بات ہے، ضرورتیں ہماری نہیں ہے، ضرورت ان کی ہے، اور یہ خود دیکھ لیں کہ یہ کس پوزیشن میں ہے، کیا ان کو ابھی تک پتہ چل گیا کہ نہیں؟
اسلام آباد سے پشاور پہنچتے ہوئے راستے میں 3 ضلع آتے ہیں یا 12 ضلع آتے ہیں، وہ گنتی ان کی ٹھیک ہو گئی ہے، اسی طرح خراب ہے۔ یہ معاملات اپنے خود درست کر لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا۔ جہاں تک یہ اگر بات کرتے ہیں کہ اگر حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے تو بھائی تم جس سے بات کرنا چاہتے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہو، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہہ کے تو تھک گئے ہیں، انہوں نے آپ کو پنجابی میں کہہ دیا، اردو میں کہہ دیا، انگریزی میں کہہ دیا، پشتو میں کہہ دیا، ہندکو میں کہہ دیا کہ وی آر ناٹ انٹو اٹ، ہم آپ سے بات کرنے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اف یو وانٹ ٹو ٹاک تو آپ جائیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں، پارلیمنٹ میں جائیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے مسائل وہاں پر حل کریں، ہمیں ڈریگ مت کریں۔ تو میرے خیال میں میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، لیکن ان کو وہ پرانی والی لت لگ گئی ہے جو 2018 میں لگ گئی تھی، وہ امپائر کی انگلی وغیرہ اٹھے گی بیٹھے گی۔ اب اس طرح کے حالات ہے نہیں، جو ٹیسٹ ان کے منہ کو لگ گیا یہ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ 90 ڈیز کی، تو میں آپ کو بتاؤں ماریا، 90 ڈیز کا ان کا اعلان سیم یہ وہی ہے جو ہم نے 2018 کے الیکشن سے پہلے سنا تھا، جب عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے کنونشن سینٹر میں اور بڑی اسکرین لگا کے کہتے تھے کہ 90 دنوں میں جی انقلاب آ جائے گا، 90 دنوں میں بہترین ٹیم، 90 دنوں میں 200 اکانومسٹ پاکستان میں ہو گئے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ماچو مین کی طرح آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئی، 290 دنوں میں جو ہے تو ہم لائیں گے جو اس کو کہتے ہیں بلدیاتی نظام، جس سے ہمیں انقلاب لائیں گے۔ بلدیاتی نظام سے آخری دنوں میں یہ لوگ چھپتے پھر رہے تھے، جو خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا ہے یہ کوئی ان میں سے اپنا نشان لے نہیں رہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، بلے کا نشان نہ لینے کے لیے ان کو کورٹ میں جانا پڑ گیا تھا کہ ہم نہیں لیتے ہیں بلے کا، اس کو آزاد بنیادوں پہ کرائیں، کیونکہ ایک بلے کے نشان کے ساتھ ان کا سفر مشکل ہو گیا تھا۔ بیسیکلی جو پہلی حکومت تھی جب تبدیلی آئی نہیں تھی اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، دیٹ واز 2013۔ اچھا 2018 میں تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی لائی گئی، اور 2024 میں تبدیلی آئی نہیں۔ فیض کی باقیات نے اس کو مسلط کیا خیبر پختونخوا میں، یہ تیسرا ٹرم ہے، اور خیبر پختونخوا اس حوالے سے انتہائی بدقسمت صوبہ ہے۔ انفیکٹ اس وقت پہلی گورنمنٹ ان کی کرپٹ تھی، اس وقت جو معلم جبہ کے سکینڈلز ہیں، جو بی آر ٹی کے سکینڈلز ہیں، جو 1 ارب درختوں کے سکینڈلز ہیں، اور اس کے علاوہ درجنوں اور ہیں۔ دوسری حکومت میں ان کے درجنوں کیا سینکڑوں کیسز ہیں، سکیمز ہیں، لیکن جو یہ والی حکومت بنی ہے گنڈا پور کی، اس نے ریکارڈ یہ توڑے ہیں کہ اس میں ہر وزیر 25 سے لے کر 30 اور 35 کروڑ روپے دے کر 2 سال کے کانٹریکٹ پر وزیر بنا ہے۔ یہاں پر 2 سال بعد ان کی یا منسٹریاں نہیں رہیں گی، یا وہ مزید ایکسٹینشن لینے کے لیے مزید پیسے ان کو دینے پڑیں گے۔